آج ہم خدا کی پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے۔ کلام خدا میں جو لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں سے، تو جب باغ عدن میں انسان اور خدا کی رفاقت گناہ کے سبب سے ٹوٹ گئی، کیونکہ خدا ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں آیا کرتا تھا اور بزرگ آدم کے ساتھ روبرو باتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ ابلیس نے، شیطان نے، جب بزرگہ ہوا کو بہکایا اور انہوں نے وہ پھل کھایا جو خدا نے منع کیا تھا، تو ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم باغ کے جو بیچ میں درخت ہے نیک و بد کی پہچان والا درخت، اس کو نہ چھونا اور نہ کھانا۔ لیکن ابلیس نے خدا کے کلام کو بگاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ ہی خدا نے یہ تمہیں منع فرمایا ہے کہ تم اس باغ کے درخت کو نہ چھونا نہ کھانا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں منع فرمایا کہ تم اس درخت کے پھل کو نہ چھونا نہ کھانا، نہیں تو تم مر جاؤ گے۔ تو ابلیس نے، شیطان نے ان سے کہا کہ تم اس پھل کو کھاؤ، تم ہرگز نہ مرو گے۔ اس نے کلام خدا کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ تو جب وہ شیطان کے بکا میں آ کر انہوں نے پھل کھا لیا، گناہ سرزد ہو گیا، تو وہ روحانی موت مر گئے۔ جو خدا کو روبرو دیکھتے تھے، جو خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں آ کر کلام کیا کرتا تھا، خدا دوبارہ ان کے پاس نہ آیا، اور خدا نے ان سے کہا کہ چونکہ تم نے یہ حکم عدولی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس لیے تم میرے حضور سے چلے جاؤ۔ ان کو باغ عدن سے نکال لیا۔ تو بہت ضروری تھا کہ بنی نوع انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان جو ایک رفاقت ٹوٹ چکی تھی، اس کو بحال کرنے والا آئے۔ انبیاء مرسلین، خدا کے انبیاء کرام مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں آتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو خدا اور انسان کی رفاقت کو بحال کراتا۔ تو پہلا وعدہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کا سب سے پہلے پیدائش ہی کی کتاب میں خدا نے کیا۔ خدا نے کہا کہ میں ایک ایسی شخصیت کو اس دنیا میں بھیجوں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، جو عورت کی نسل سے ہوگا۔ تو خدا نے یسوع مسیح کو بھیجنے کے لیے خدا نے پہلا وعدہ پیدائش کی کتاب میں کیا۔ تو جب آگے ہم دیکھتے ہیں مقدس یسایہ نبی کے صحیفے کو، تو عہد عتیق میں بزرگ یسایہ نبی کے صحیفے کو عہد عتیق کی انجیل مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی پیشنگوئیاں عہد عتیق میں بزرگ یسایہ نبی کی معرفت یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے
کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا۔ تو آج جو داؤد نے ہمارے سامنے حوالہ تلاوت کیا ہے مقدس یسایہ نبی کے صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت اقبال کا تلاوت کیا ہے، تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کے 5 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بہت سارے نام ہیں، بائبل مقدس میں بتائے گئے بہت سارے القاب ہیں، تو یہاں پر بھی 5 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بزرگ یسایہ نبی کی معرفت وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ہم کو ہمارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام عجیب، یسوع مسیح کا نام عجیب، یسوع مسیح کی پیدائش ہی عجیب، موزدانہ طور پر پیدائش روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے بن باپ کے، تو یسوع مسیح کی پیدائش ہی عجیب، اس کا نام عجیب، اس کے کام عجیب، اس کی پیدائش ہی عجیب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام عجیب، اس کا نام مشیر، یعنی خدا میں یسوع مسیح ہم کو باپ سے ملانے کے لیے مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے خدا کے پاس جانا ہے۔ یہ خدا کا کلام، یہ انجیل مقدس، بائبل مقدس پوری دنیا کے لیے ایک مشورہ ہے۔ کوئی اس سے مشورہ دے گا تو دیکھے، تو پھر دیکھنا کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں وہ اپنے مشیر رکھتے ہیں، لیکن کبھی خدا یسوع مسیح سے جب بھی کسی نے کوئی مشورہ لیا ہے تو خدا یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو بدلا ہے، اسے نئی زندگی عطا کی ہے، اس کو خدا کے ساتھ ملایا ہے، خدا کے ساتھ اس کی ٹوٹی ہوئی رفاقت کو بحال کروایا ہے۔ اس کا نام عجیب، اس کا نام مشیر، اس کا نام خدائے قادر، یعنی پوری قدرت والا خدا۔ دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح راہ کے کنارے جا رہے ہیں، یسوع مسیح راہ کے کنارے جا رہے ہیں تو وہاں پر 2 اندھے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے یسوع، اے یسوع، اے یسوع ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے کہا کہ یہی کہ ہم دیکھ سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھ سکو۔ وہ اسی وقت انہوں نے بینائی حاصل کی، وہ بینا ہو گئے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ یہ ہے اس کی پوری قدرت والے خدا کے کام۔ جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح ناصری جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم فلاں گھر میں جاؤ، وہاں گدھی کا ایک بچہ بندھا ہوا پاؤ، تو جب تم اسے لینے جاؤ تو اگر تمہیں کوئی پوچھے کہ تم اسے کیوں کھولتے ہو تو انہوں کو تم نے کہنا ہے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ ایسا ہی ہوا جب خدا یسوع مسیح کے شاگرد وہاں پر گئے تو جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کچھ چون چرانے کی کہ تم کیوں اس کو لے کر جاتے ہو، انہوں نے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح پوری قدرت والے، وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے تو ابدیت کے بعد، یعنی وہ ابد سے، وہ ابدیت میں ہی ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کیونکہ جب ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں نیا نام ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ لکھا ہے وہ خدائے قادر، ابدیت کا باپ۔ یسوع مسیح نے فرمایا اس سے پہلے
کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، اس سے پہلے کہ یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے پیدا ہوئے، خدا میں یسوع مسیح خدا کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، وہ مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جب ہم نے ادنا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اسی میں سکونت کر دی ہے۔ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کر دیا۔ جب ہم یسوع مسیح کی ذات بابرکت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الوہیت کی ساری معمولی یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ وہ کامل انسان بھی ہے، وہ کامل خدا بھی ہے، خدا قادر بھی ہے، ابدیت کے بعد ہے، اور لکھا ہے کہ وہ سلامتی کے شہزادے ہیں، وہ صلح و سلامتی کے شہزادے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، اس کا نام مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، پرنس آف پیس ہوں گے، یعنی امن کے شہزادے۔ خدا میں یسوع مسیح اس دنیا میں صلح، محبت اور امن کے پیغام کو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو تندرست ہو جا، انہوں نے کہا اور ہو گیا۔ خدا نے کہا آسمان بن گئے، آسمان بن گیا۔ یسوع مسیح نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ خدا نے کہا زمین اور سمندر علیحدہ ہو جائے، پانی ایک جگہ ہو گیا، کچھ ایک جگہ پر ہوگی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ جب کوئی اس کے پاس آتا ہے تو اس کے کہتے ہیں کہ اے خدا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ خدا نے کہا ہو جا، یسوع مسیح نے کہا ہو گیا۔ تو خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے۔ لکھا ہے وہ ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، پرنس آف پیس، پوری دنیا کے لیے امن، محبت اور صلح کا پیغام خدا یسوع مسیح لے کر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف دہشت ہے، دہشت گردی ہے، جنگ و جدل ہے، بری افواہیں ہیں، کال ہیں، افراتفری کا عالم ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی وہاں پر امن نہیں ہے، صلح نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، قوم پر قوم چڑھائی کرتی ہے، ملک پر ملک چڑھائی کرتے ہیں، لیکن وہ خدا یسوع مسیح کے بغیر صلح و سلامتی کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ صلح و سلامتی کے پیغمبر ہیں، وہ صلح و سلامتی کے شہزادے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح ہمارے درمیان آئیں گے تو صلح سلامتی اس وقت قائم ہوگی۔ سو خداوند سے دعا ہے کہ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت ساری برکت دے، اور ہمارا یہ کرسمس یہی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح ناصری کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ آج انہوں نے ہمارے کسی چرنی میں نہیں آنا، انہوں نے ہمارے دلوں میں آنا ہے، انہوں نے دوبارہ آمد ثانی کے لیے آنا ہے، اور انہوں نے حساب کتاب کے لیے آنا ہے۔ تو ہمیں ضرور اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمیں خدا یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں جگہ دینا چاہیے، جگہ دینی چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات سے سرفراز کرنا چاہیے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔